بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے، اور جب تک یہ تسبیح آپ کی زبان پر جاری ہے اس دن آپ کی موت کا وقت نہیں آ سکتا۔ اور جب دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق روزی میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت اور کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اس سے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔
اس کو ہر جمعہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئیں، جبکہ حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہود النسل تھیں اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحجہ کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی بلکہ اس ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذوالحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہیں یہ گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئیں۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہو گئی کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب اور دامن کا حیات تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تخاطب کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضی کا ذریعہ بنتی۔ اسی واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ یہود النسل تھیں مگر ان کے ایمان اور کردار میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی اس نازیبا بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو تن و تشنی کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازواجی زندگی میں نرمی، حلم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر تانا دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کے ساتھ سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، عفو اور درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے غزوہ احد میں مسلمان کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائیں۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے جا کر امان کا پیغام دیا۔ سفیان نے کہا، مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دیے اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اسلوب کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دلوں کی دیواریں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ان کے حلم، ان کی شفقت اور ان کی وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے، یہ دین تو سچ ہے اور اس کے نبی کا وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت، دلجوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کے تیار ہو جائیں، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، ان کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس انداز میں فریاد کرنا بتاتا ہے کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔
اس لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو اس کے دین کو قبول کریں گے اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے علمبردار بنیں گے۔ یہ وہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ جنہیں تکلیف دی گئی، جنہیں پتھر مارے گئے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کی بجائے دعا نکلی۔ اور آج دیکھ لیں، طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذان گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں اور اسلام اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئیں اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی ہی فتح لاتی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع، سخاوت، حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چال ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہو، وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ سنا کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو، قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔
محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں اللہ کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھیں بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگیں۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث، ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبحیں، ہماری شامیں اپنے ذکر سے روشن فرما اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا و آخرت کی سلامتی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔